السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سزاوار حمد و ثنا اس رب العلا کے لیے جس نے اپنی مقدس کتاب میں فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، یعنی اللہ رب العزت کے نزدیک جو دین برحق ہے وہ اسلام ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر حالیہ دور میں دیکھا جائے، آج کل اگر کوئی بدنام ترین مذہب ہے، اگر کوئی سب سے زیادہ ٹارگیٹڈ مذہب ہے، وہ اسلام ہے۔ حالیہ واقعات پر اگر نظر دوڑائی جائے، پچھلے دنوں سانحہ سیالکوٹ ہوا، اس کی جامع تحقیقات سامنے آئیں، لیکن بدنام کیا ہوا؟ اسلام ہوا۔ اسی سے پہلے جو ہے جب پورا پاکستان جشن آزادی کا جشن منا رہا تھا مینار پاکستان پر، پھر ایک واقعہ ہوا، بدنام ہوا اسلام۔ خیر، اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں اور یہی ہمارا ٹاپک رہے گا آج۔ اور ہمارے ساتھ جو آج مہمان ہیں عمار خان یاسر صاحب اور دوسرے جو ہے عابد علی بھائی جو دارالعلوم سے ان کی فراغت ہے۔ کیا حال ہے عابد بھائی؟ السلام علیکم۔ الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے اسر بھائی، بہت شکریہ۔ آپ ٹھیک ہیں؟ ہمارا الحمدللہ۔ سفر کیسا گزرا؟ بہت اچھا۔ پہلی بار آپ کراچی آئے؟ کراچی پہلی دفعہ تو نہیں آیا، لیکن اس طرح ایکسپلور کرنے کا موقع شاید پہلی دفعہ مل رہا ہے۔ اچھا۔ اس سے پہلے 2 دفعہ آ چکا ہوں۔ ایک دفعہ ہمارا ایجوکیشنل ٹور تھا، ہمارا لاسٹ ایئر تھا جامعہ امدادیہ فیصل آباد میں، اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ آئے تھے 40 کے قریب۔ پھر میں کراچی میں ایک جامعہ میں داخلے کے لیے آیا تھا، لیکن جو ترتیب نہیں بنی، لیکن وہ لمیٹڈ سے دوستوں کے ساتھ تھے، ان کی پھر چلنا پڑتا ہے۔ اب یہ ہے کہ آزادی کے ساتھ اور اپنے کام کے سلسلے میں آئے ہیں، تو اس لیے بھرپور طریقے سے انجوائے کر رہے ہیں، وقت کو یوٹیلائز کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا کا دور ہے تو میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ پہلی ملاقات ہے میری آپ سے، تو ملاقات تو میری آپ سے سوشل میڈیا پر جو ہے آپ کو دیکھتے بھی رہتے ہیں، ماشاءاللہ سنتے بھی رہتے ہیں، اور بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آزاد اور خود مختار صحافی بھی ہے ہمارے ملک میں۔ بہت اسٹرگل کر رہے ہیں آپ، اور ہم نے دیکھا کہ آپ نے شروع میں بھی کیا اور ایک اچھا کام کر رہے ہیں۔ ایک مسئلہ ہے، میں آپ دونوں سے جو ہے اس بارے میں ڈسکشن کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے ابھی سانحہ سیالکوٹ ہوا، اس میں آپ دیکھیں کہ اسلام کو کتنا بدنام کیا گیا، جو دیندار حلقہ تھا اس کو جو ہے ٹارگٹ کیا گیا، جبکہ اسلام تو ہم نے ہی پڑھا ہے، قرآن پاک تو ہم نے ہی پڑھا ہے، ہمیں تو کوئی اسلام ایسا نہیں کہتا کہ آپ مار دیں۔ اس کے بعد جامع تحقیقات جو سب کو پتہ ہے کہ کس وجہ سے وہ جو ہے بیرونی ملک کا جو ہمارے مہمان تھے انہیں جو ہے قتل کیا گیا، کس وجہ سے کیا گیا اور کیا پیچھے اس کے حقائق تھے، سب آ گیا۔ لیکن اس طرح کا جب بھی کوئی سانحہ ہمارے ملک میں ہوتا ہے تو اس میں جو ہے اسلام کو ہی کیوں ٹارگٹ کیا جاتا ہے؟ ابھی اگر حالیہ رپورٹ دیکھی جائے تو بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، اور یہ پوری امت مسلمہ کے لیے جو ہے المیہ ہے۔ کچھ دنوں پہلے جو رپورٹ آئی کہ سعودیہ عرب جو کہ ایک اسلامی ریاست ہے، ہم اپنی بات نہیں کہہ رہے، پاکستان تو اسلامی اور جمہوریہ جو ہے اس کا مکسچر ہے، وہ الگ بات ہے کہ رائج دونوں نہیں ہیں ہمارے ملک میں، اور یہ بھی ایک بڑا المیہ ہے۔ لیکن سعودیہ عرب ایک اسلامی ریاست ہے، مکمل اسلامی ریاست یا امارت اسلامی ہے، وہاں پر جو ہے یہ دین جو آپ کے جملہ کہہ رہے ہیں نا مکمل اسلامی ریاست ہے، تو اس سے وہ تو ہم اب ڈسکشن کریں گے اس کے اوپر کہ اب مکمل ہے یا تھی، تو اسی طرف میں آ رہا ہوں اپنی بات کو لے کر کہ ابھی جو رپورٹ آئی ہے کہ سعودی عرب نے تبلیغی جماعت پر جو ہے پابندی لگا دی، تو بڑی جو ہے افسوس کی بات ہے۔ تبلیغ کا کام یہ پابندی ابھی نہیں لگی ہے، پابندی تقریباً 20 سال پہلے کی لگی ہوئی ہے۔ ابھی 20 سال بھی کم بتا رہے ہیں، اس سے پرانی، لیکن اس سے جو پہلی بات انہوں نے کی ہے نا وہ زیادہ ضروری ہے، جو آپ نے سیالکوٹ والی بات کی ہے۔ دیکھیں اصفر بھائی ماشاءاللہ آپ بھی سمجھدار ہیں، میں یہاں سے ایک کوئی چیز چوری کروں یہاں سے جاتے ہوئے، اور جاتے ہوئے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا دوں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا کہ پاکستان چور ہے؟ نہیں، بالکل ایسا نہیں، یا پاکستانی چور ہوتے ہیں، یا یہ چوری کرنا مجھے پاکستان نے سکھایا ہے؟ نہیں، بالکل ایسا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو پاکستان کے اندر پچھلے کچھ عرصے سے کنزیکٹیو واقعات جو بھی ہوتے ہیں اس کو کھاتے میں ڈال دیا جاتا ہے، دینی جماعت کے کسی بھی کھاتے میں یا اسلام پسندوں کے کھاتے میں تانے دیے جاتے ہیں کہ جی یہ اتنے اس میں مسلمان ہیں، اتنے لوگ حاجی ہیں، اتنے نمازی ہیں، لیکن یہ دیکھو فلاں 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 اس میں بری عادتیں ہیں۔ یہ اصل میں ہماری اتنی مروبیت ہے یورپین کنٹریز سے، امریکن سے، کیونکہ وہاں پہ کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے اس میں سب سے پہلے یہ تلاش کیا جاتا ہے کہ اس بندے کا مذہب کیا، اگر تو وہ اسلام ہے اس کا پھر تو جی لیبل لگا دو مسلمان دہشت گرد اور اسلام نے کاروائی بند۔ لیکن اگر
نیوزی لینڈ کے کرائسٹ چرچ کے اندر وہ ایک گورا گھس کے نماز پڑھتے ہوئے 50 مسلمانوں کو بھون کے رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس کو فخر سے خوش. ابھی کل کی خبر ہے, ہمارے صحافی ایک دوست ہیں سمیع اللہ خان بھارت سے, بڑے اچھے صحافی ہیں, انہوں نے شیئر کی ہوئی کہ وہ جے شری رام کا نعرہ لگایا ایک بندے نے شادی کے اندر گھس کے اور دلہن کو گولی مار دی. لیکن کوئی یہ نہیں کہے گا کہ جناب یہ ہندوتوا ہے, یہ اگرچہ اس نے جے شری رام کا نعرہ لگایا. بلکہ میں وہ ٹویٹ ابھی دیکھ رہا تھا یہاں بیٹھ کے, یہ میرے سامنے بھی ہے, بجرنگ دل کا وہ ممبر ہے, یہ تصویریں ہیں اس کی کھلی ہوئی ہے, ٹویٹ ہے, اور اس نے نعرہ لگا کے گولی مار دی دلہن کو, اور ویڈیو ہے, سب کچھ تصویریں بنی ہے. لیکن ہندوتوا پہ کہیں بھی برٹش کے اندر, امریکن ٹی ویز پہ, پاکستانی کہیں کچھ. جبکہ دوسری طرف یہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ اندرونی اور خانگی مسائل کی وجہ سے بھی کچھ مسائل ان کے ہوتے ہیں, بیوی بیگم جو ہے وہ شوہر کو مارتی, شوہر بیوی پر جو ہے وہ زیادتی کرتا ہے, تو اسے نکاح کے تھرو لا کر اسلام پر توپ دیا جاتا ہے. کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیا. لیکن یہ چیزیں ہوئی اس وجہ سے, یہ جو سماجی رویہ اس حد تک پہنچ گیا کہ ہر چیز کو اسلام کی طرف موڑ دیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو اسلام کا ایک دور زوال گزرا ہے, اب بلکہ دیکھا جائے تو اب بھی ہے, تو اس میں یہ خیال آیا, یہ ایک فضا بن گئی کہ جو اسلام ہے, اسلام اس چیز کا نام ہے کہ اقتدار کو لایا جائے, قوت کو لایا جائے, اس چیز کو حاصل کیا جائے. اجتماعی طور پر حاصل نہیں کیا گیا تو ہر شخص انفرادی طور پر مسلمان اسلام کا ٹھیکیدار بن گیا. بالکل. تو جو گنی چنی غلطیاں ہیں ہر شخص نے اس فیلڈ میں کی, تو وہ چیزیں بن گئی, مکمل اسلام کا ایک رخ بن گیا, چہرہ بن گیا, اس کو رخ بنایا گیا, حالانکہ وہ ہے نہیں. اسلام نے ان کے لیے باقاعدہ ایک نظام مرتب کیا ہے. اگر کوئی کسی بھی قسم کی کوئی بھی غلطی کرتا ہے تو اسلام نے دوسری طرف نظام عدل بتایا ہے, لیکن چونکہ وہ نظام ہے نہیں تو اس وجہ سے یہ جو اعمال ہو جاتے ہیں یا ایسی کوئی چیزیں حرکتیں سامنے آتی ہیں تو وہ گویا کہ اسلام کے طور پر سامنے وہ لوگ پیش کر دیتے ہیں. اچھا, یہ چیز نہ صرف آپ نے چونکہ سوشل میڈیا کا تذکرہ, سوشل میڈیا پر ٹھیکیدار, سوشل میڈیا پر نہیں, جو عوامی فضا ہے وہ ایسی بنی ہوئی ہے. یہ اس کا آپ نے سیالکوٹ کے واقعہ کا تذکرہ کیا, تو وہاں پر ہم نے دیکھا کہ کیا ہوا, انہوں نے نعرے بازی کی, ادھر پیچھے ایک کانسیپٹ بنا ہوا ہے, ان کا مائنڈ سیٹ بنایا گیا ہے مکمل طور پر, اور وہ یہ ہے کہ آپ نے مقدسات کی توہین برداشت نہیں کرنی. ٹھیک ہے, ہوتا ہے, کوئی بھی ملک کا بھی اگر کوئی باشندہ ہے تو وہ اپنے ملک کے جھنڈے کی بھی توہین برداشت نہیں کر سکتا, قانونی طور پر وہ برداشت نہیں کیا جاتا, اس کے لیے قوانین مقرر ہے. دوسری طرف جو مقدسات دینیہ ہے ان کے طرف قوانین اگرچہ ہیں لیکن ان پر عمل درآمد نہیں ہو رہا. لیکن یہ جو لوگ کرتے ہیں انفرادی طور پر گویا کہ وہ حاکم اور قاضی بن جاتے ہیں, یہ چیز ہے دراصل جو اسلام کی جو زوال ہے یا اس کی جو پستی ہے نا, اس سے یہ چیز جنم لیتی ہے. لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جب شریعت مطہرہ نے ظہور فرمایا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے, تو اس وقت جو گراؤنڈ تھا, جو میدان تھا, وہ کیا تھا, قسم پرسی کی حالت تھی, کچھ بھی نہیں تھا. تو انہوں نے تکالیف برداشت کی. ایک وہ دور بھی تھا, مطلب یہ کہ دین کا ایک پہلو وہ تھا, ایک چہرہ وہ تھا جو مکہ میں تھا. اس حالت میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سارے ایسے معاملات آئے کہ ان کو الیاذ باللہ یہ کہ بہت ساری تکالیف کا سامنا کرنا پڑا. وہ کچرا, ایک بوڑھی کا واقعہ ہے کہ وہ اوپر سے کچرا پھینک دیتی تھی. تو یہ چیزیں بعد میں جب اقتدار آیا مسلمانوں کے ہاتھوں میں, پھر اگر کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی غلط طریقے سے لیا ہے تو اس کے لیے قانون تھا, وہ قانون اس وقت جاری ہوا. یہ انفرادی حیثیت میں نہیں ہے یہ قانون. اور اسی پر جب یہ ان کا ہوا تھا, یہ ممتاز قادری کا جب ہوا تھا, تو مفتی صاحب نے, شیخ تقی عثمانی صاحب نے اس وقت یہی بات فرمائی تھی کہ یہ قانون اجتماعی ہے, انفرادی نہیں ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی فرمایا تھا البتہ انفرادی طور پر اگر کوئی کر دے تو وہ مجرم, وہ نہیں, قومی طور پر دنیاوی. ایسے دیکھیں فقہ میں ایسی چیزیں بہت سی ہیں کہ اس کو بڑی نازک اور حساس باتیں ہیں جو سینٹیمنٹس ہرٹ ہوتے ہیں بہت سارے لوگوں کے. عند اللہ تو معجور ہوگا, عند اللہ, اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو اجر ملے گا اس عمل کا. لیکن جیسے آپ کو شہید اخروی اور شہید دنیاوی کا کر لیتے ہیں, اس طرح اللہ کے ہاں اس کا اجر ہے. لیکن چونکہ اس نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کے, جو اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولو الامر, یہ اولو الامر میں آتا تھا, اس نے اپنے ہاتھ میں لے کے ایک جو پراپر وے تھا
لیگل کے تھرو، قانون کے تھرو اس کو خود اپنے ہاتھوں میں لیا، تو اس لیے اس کو اس پروسیجر سے گزارا جائے گا جو عدالتی قوانین اور اس کو سارا کچھ، لیکن وہ اللہ کے ہاں یقیناً اجر کا اور ثواب کا حقدار ٹھہرے گا۔ اور دوسری بات جو آپ نے کہی تھی کہ ہر بندہ ہی کیسے یہ ختم ہوگا، کیا ہوگا، اس کا آسان سا حل ہے۔ آپ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، ہر طبقے کے کچھ نہ کچھ ریناؤنڈ علماء ہوتے ہیں، اسکالرز ہوتے ہیں جو اعتدال والے ہوتے ہیں، معتدل ہوتے ہیں، نہ وہ کسی بھی سطح پہ ایکسٹریم پہ نہیں جاتے ہیں، نہ مسائل کے اندر، نہ نفرت کے اندر، نہ محبت، یعنی کہ وہ ہر فرقے کے اندر یہ علماء ہیں۔ تو آپ کسی بھی طبقے سے کسی بھی جگہ پہ ہیں، آپ کے جو ایسے علماء ہیں ان کے ساتھ آپ جڑ جائیں۔ اچھا عمار بھائی، میں اس میں سمجھتا ہوں نا، میں جو فیل کرتا ہوں کہ دو وجوہات ہوتی ہیں جو ٹھیکیداری والا معاملہ ہے۔ ایک تو یہ کہ ہم عوام جو ہیں، جو جن کو دین کا زیادہ علم نہیں ہوتا، ہم نے خود ہی تو ان دیندار لوگوں کو ٹھیکیدار بنایا۔ مثال کے طور پر میرا نکاح ہو رہا ہے، میں کس کو کہوں گا مولوی صاحب کے پاس جاؤں، مولوی صاحب نکاح پڑھا دیں۔ میرے والد صاحب کا جنازہ ہو جاتا ہے، مولوی صاحب جنازہ پڑھا دیں۔ میں نے بچوں کو جو ہے قرآن پاک پڑھانا ہے، اس کے لیے میں جاتا ہوں قاری صاحب کے پاس، قاری صاحب یہ کروا دیں۔ جبکہ میرا بچہ جو میتھ کی کتاب پڑھ رہا ہے، جو فزکس پڑھ رہا ہے، جو کیمسٹری پڑھ رہا ہے، اس کا میں شام کو بیٹھ کر اپنے سامنے جو ہے اس سے ہوم ورک کروا رہا ہوں، ساری تیاری کروا رہا ہوں۔ لیکن جہاں قرآن پاک سکھانے کی بات آ رہی ہے تو میں جو ہے کوئی قاری صاحب ہائر کر رہا ہوں یا بچے کو بھیج رہا ہوں۔ یار ہم خود ہی تو ٹھیکہ دے رہے ہیں نا دیندار لوگوں کو۔ آپ کو میری مراد یہ ہے کہ ہر وہ باپ جو اپنے بچے کو یہ باقی مضامین تو خود پڑھاتا ہے، خود اس کی پریکٹس کراتا ہے، لیکن اسلام کے معاملے میں وہ نہیں کرتا، اس کو منع کس نے کیا؟ اسلام نے منع کیا؟ بالکل بھی نہیں کیا۔ منع کیا نہیں، وہ تو بلا رہے ہیں کہ آؤ۔ یہی تو مسئلہ ہے نا۔ تو یہ بات تو ان کو سمجھنی چاہیے، وہ تو خود کریں۔ ہم نے جو ہے نا اچھے دور میں دیکھا کہ باپ فوت ہو رہے ہیں تو بیٹا اس کا جنازہ پڑھا رہا ہے، پوتا پڑھا رہا ہے، اور ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ پڑھائے، تو اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی؟ کراچی کی جو بڑی جنازگاہیں وہاں چلے جائیں جہاں پہ روزانہ 10 جنازے ہوتے ہوں، ان 10 مرنے والوں کے 10 بیٹوں کو بلا لیں، 10 کے بچوں کو بلا لیں اور ان 10 سے نماز جنازہ کی دعا سن لیں، 10 میں سے 9 کو نماز جنازہ کی دعا نہیں آئے گی۔